چونکہ آپ مسجد میں ہیں، میں سامنے بیٹھا رہتا ہوں، اور مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ مسجد، اللہ کے تمام مساجد ادب اور احترام کے لائق ہیں، اور ان کا تقدس اور ادب آپ کا اور ہمارا فرض ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، علماء لکھتے خائفین سے مراد ہے متعدبین، ان کو جائز نہیں کہ مسجد میں آ جائے مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی ادب کے ساتھ۔ وہی آپ مسجد میں آتے ہیں، طالب علم ہے، قرآن پڑھنے آئے ہیں، اوہو، مسجد میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں کرنا ہے، دائیں پاؤں آگے رکھیں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں، وقت ہو اور نفل جائز ہو تو پڑھ لیں، نہ ہو تو جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ جماعت کے انتظار میں بیٹھ کر کے جب آپ باوضو صفوں کی شکل میں انتظار کریں گے تو بخاری شریف میں فرشتہ دعا دے گا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی مغفرت فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کی توبہ قبول ہو۔ وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے، پہلے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز اذان ہو گئی ہے، لوگ آ گئے، اب تو ایسا نہیں کرے، آپ صفوں کی شکل میں بیٹھ، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ہے، پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، باقی تو ایسے ہیں، ان کو وہ پہلی والی صفوں کا ثواب مل ہی جائے گا۔ آپ جب دعوت کرتے ہیں تو خاص لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ ویسے ہی کھا لیتے ہیں بچا کچا، اول صف، دوسری، تیسری۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں آگے رکھے، اللہم انی اسألک من فضلک، پڑھ لیں، بایاں پاؤں نیچے رکھا، جوتے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، جوتے میں تو دایاں پاؤں ڈالنا ہے پہلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبدیت ہے، بندگی ہے، انما انا عبد، یہ ہماری بندگی ہے اللہ کے حضور۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، پہلا بایاں پاؤں سے آپ جوتا اتارے، نیچے رکھیں، بایاں پاؤں سے جوتا اتارے، نیچے رکھیں، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارے، اور اب یہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بندگی ہے، اس کے مطابق رہنا سہنا ہے۔ یہ دور تفسیر ہے، احسن تفسیر یہ ترکیب اور یہ ترکیب، یہ تو بہت آسان کام ہے، اس میں کیا لگتا ہے؟ شرم تعامل اور سب چیزیں آپ نے پڑھی ہے، بہت ترکیبیں ہو گئی۔ دین سیکھ لو اور دین سے مزین ہو جاؤ، یہ آپ کا حق ہے ہم پر، جو آپ قرآن کے نام پر یہاں آئے۔ بہت ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی، مقرر توجہ دلاتا ہوں، مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا اور میرا راستہ بھی صاف ہو جائے گا، مجھے آپ سے جو تفسیری کلام کرنا ہے اس میں سہولت ہو جائے گی۔ جب جوتا اتارتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے بائیں سے اتارتے ہیں، اور جب پہنتے ہیں تو پہلے دائیں میں پہنتے ہیں۔ بخاری نے کتاب اللباس میں اس پر باب قائم کیا ہے، یہ طریقہ سننا۔ اب ایک بات سنو، ابھی آپ مسجد آئیں گے، بارہا آئیں گے، اللہ ہمیشہ آنا جانا نصیب فرمائے، تو کس طرح آئیں گے؟ اب تفسیر میں داخل ہوئے، اب آپ کو آج خیال رہنا چاہیے بھی ہوا کہ بھائی بھولنا ٹھیک نہیں ہے زیادہ، تو بائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور نیچے رکھے، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارا، اب آپ نے دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کرنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ طریقہ ہے۔ نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کر، پھر دائیں نکالا، اور دائیں اب جوتے میں ڈالنا ہے۔ دونوں صورتوں میں پاؤں زمین پر آ رہا ہے، یکدم جوتے میں نہیں جا رہے، کیوں؟ یہ عبدیت ہے، انما انا عبد، یہ بندگی ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ آپ جوتے سے پاؤں اتارے سیدھے مسجد میں داخل کرے، یہ فرعونیت ہے۔ یہاں سے داخل ہوتے ہی آپ نے فوراً جوتے میں رکھا، سنت کا خیال نہیں رکھا،
سنت کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. باتیں سمجھنا اللہ کی رحمت اور خاص انعام ہے. بہت زمانہ ہو گیا، ایک محدث آئے، بڑے محدث تھے، ہمارے استاذوں کے درجے کے بزرگ شخصیت. مجھے کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا واہ کیا بات کہی آپ. ہم چنا دیگرے نے ایسی ویسی ایسے گپ شپ میں ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ اچھا. میں نے کہا حضرت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اور ہم مسجد داخل ہو رہے ہیں، یہ گز ہے یہ میدان. میں نے کہا طریقہ کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ اس نے کہا پہلے بایاں پاؤں اتاریں گے، نیچے رکھیں گے، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتاریں گے، اور اب دائیں پاؤں مسجد میں داخل کریں گے. میں نے کہا اس میں شریعت کا کیا کام ہے کہ لوگوں سے زمین پر پاؤں رکھوا رہی ہے؟ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، جواب دیں. پھر جب نکلنے لگے میں نے کہا حضرت اب کیا صورت ہے؟ کہنے لگے پہلے بائیں پاؤں نکال کے باہر رکھیں گے. بالکل صحیح ہے. اور پھر دائیں پاؤں نکال کر وہ جوتے میں ڈالیں گے. میں نے کہا یہ شریعت جو ہم سے آتے وقت بھی پاؤں نیچے رکھوا رہی ہے کہ نیچے رکھو پھر داخل آرام سے ہو جاؤ، اور باہر جاتے ہوئے پھر پاؤں نیچے رکھوا رہی ہے، اس میں شریعت کے مقاصد کیا ہے؟ شیخ الحدیث بخاری کا جواب دے. فرمایا کبھی غور نہیں کیا، آپ بتائیں. میں نے کہا اس میں بندگی ہے. ففیہ اظہار العبودیہ، اس میں بندگی کی چمک ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے، اندر بھی اور باہر بھی. انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی بندگی سکھائی ہے، اور اس کے خلاف میں فرعونیت ہے، تکبر ہے، استکبار و بغاوت ہے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے تو پیدا ہو. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بھئی نمازوں کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہو. کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے ہو رہا ہے. الٹے ہاتھ سے کیسے کرتا ہے؟ ذکر تسبیح تو بالیمین ہے فقط، بائیں ہاتھ سے ذکر نہیں، لیکن لحاظ میں. بھئی یہ کون کہے گا؟ اس کے لیے کوئی نئے نبی آئے گا کیا؟ کبھی کبھی مصلی سے وضاحت فرمائیں کہ بھائیو یہ جو ہم 33 34 کی تسبیحات پڑھتے صرف دائیں ہاتھ سے، یہ کوئی ڈکا چپا مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں ہے. مرقات شرح المشکات تسبیحات میں علی القاری نے وضاحت کی کہ بائیں ہاتھ سے نہیں. اور تکملہ مجموع البحار، تکملہ مجموع البحار جلد پنجم، دونوں میں ہے صرف دائیں ہاتھ سے. اللہ یا رب تیرا شکر کرا.